ٹائمز میں خوش آمدید۔ وقف قانون کو لے کر جس طرح کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا، جس طرح کی چنتا جتائی جا رہی تھی، اب اس کا نتیجہ سامنے آنے لگا ہے، اس کا رزلٹ سامنے آنے لگا ہے۔ قبرستان میں لاش پڑی ہوئی ہے، مردہ کے قریبی رشتہ دار موجود ہے، گھر والے موجود ہیں، لاش کو دفنانے کے لیے پہنچتے ہیں اور وہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو قبرستان کی جگہ ہے اب قبرستان کی جگہ نہیں رہی، یہاں پر دفنانے نہیں دیا جائے گا۔ ذرا سوچیے، اندازہ لگائیے دل پر کیا گزرے گی۔ قبرستان ہے اور پچھلے کئی سالوں سے وہ جگہ قبرستان کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، مردوں کو وہاں دفنایا جاتا ہے، لیکن جب ایک شخص کی، ایک بزرگ کی 85 سال کی ایج میں موت ہو جاتی ہے، قبرستان میں قبر کھودی جاتی ہے، لوگوں کو پہلے سے ہی غم ہے اپنے قریبی کی موت کا، ان کے کھو جانے کا، اور غم کی صورتحال میں جب وہ لوگ دفنانے پہنچتے ہیں تو وہاں پر کچھ غنڈے آ جاتے ہیں، شرپسند عناصر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب تم یہاں پر نہیں دفنا سکتے، اس قبرستان میں میت کو دفنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پولیس میں کمپلین کی جاتی ہے، پولیس سے مدد مانگی جاتی ہے اور پولیس بھی ہاتھ کھڑے کر لیتی ہے۔ پولیس کہتی ہے کہ کسی بھی طرح کی مدد نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح کے ایک معاملہ اتر پردیش کی مراد آباد سے سامنے آیا، جہاں نابالغ لڑکیوں کے خلاف پولیس نے شکایت درج کر لیا۔ کسی نے کمپلین کر دیا کہ میری بہن کو مسلمان لڑکیوں نے زبردستی برقع پہنایا، حجاب پہنایا، وہ اس کو مسلمان بنانا چاہتی ہے، اس کو کنورٹ کرنا چاہتی ہے، اس کو نان ویج کھلاتی ہے، اس کے خلاف کمپلین کرو۔ اور پولیس نے انویسٹیگیشن کے بغیر، تحقیق کے بغیر ہی شکایت درج کر لیا، کمپلین درج کر لیا۔ بعد میں جب سچائی سامنے آئی، ویڈیو وائرل ہوئی، تو پھر پولیس کو معافی مانگنی پڑی، پولیس کو وضاحت دینی پڑی اور کہنا پڑا کہ معاملہ کچھ اور تھا اور غلط طریقے سے ہمیں رپورٹ پیش کی گئی، اب اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی جس نے ہمیں مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی۔ ادھر دیش بھر میں مزاروں کو توڑنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس ویڈیو میں ان تمام موضوعات پر بات چیت کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ اطلاع دینی ہے کہ ملت ٹائمز کا کنکلیو 2 فروری کو ملت ٹائمز کے 10 سال مکمل ہونے پر دلی کے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں منعقد ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس کنکلیو میں آنا چاہتے ہیں، اس تاریخی پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو یہاں پر ایک QR کوڈ موجود ہے، اس کو اسکین کر کے اپنی رجسٹریشن کرا لیجئے، اندراج کرا لیجئے۔ صرف 300 لوگوں کی وہاں پر سیٹ ہے، 2000 سے زیادہ لوگوں نے ابھی تک اندراج کرا لیا ہے۔ اس لیے جو لوگ رجسٹریشن کرا رہے ہیں، اندراج کر رہے ہیں، ان کو ہماری آفس سے کنفرمیشن کے لیے فون جائے گا اور میڈیا کٹس کے لیے ایک معمولی سی فیس کا مطالبہ کیا جائے گا تاکہ مینجمنٹ کو صورتحال کو بہتر کیا جا سکے۔ تو اب تمام لوگوں کے ایکسائٹمنٹ کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہو رہی ہے، اب تمام لوگوں کا ملت ٹائمز کے اس تاریخی کنکلیو میں دل کے گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں آج کے اصل موضوع پر۔ یہ خبر ہے جے پور کی۔ جے پور راجستھان کی راجدھانی ہے اور وہاں ہلدی گھاٹی بہت ہی پرانا قبرستان ہے۔ 1990 سے ہلدی گھاٹی قبرستان میں مردوں کی تدفین ہو رہی ہے، کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا، کبھی کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، لیکن کل کی بات یعنی اتوار کے دن وہیں کے ایک 85 سالہ بزرگ کی میت ہو جاتی ہے اور ان کو دفنانے کے لیے ان کے گھر والے جب قبرستان پہنچتے ہیں، قبر کھودی جا چکی تھی، تب شرپسند عناصر وہاں پر آ جاتے ہیں، میجورٹی سماج کے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس قبرستان میں اب کسی کو میت کو دفنانے نہیں دیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ یہ تو قبرستان ہے، یہاں ہم دفن کرتے آئے ہیں، ہماری اپنی زمین ہے، ہمارے پاس اس قبرستان کے ڈاکومنٹس موجود ہے، پروف موجود ہے، تم ہوتے کون ہو روکنے والے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پارک کی جگہ ہے، سرکاری جگہ ہے، تم یہاں پر نہیں دفنا سکتے۔ مہیلا پولی ٹیکنک کالج ہے، اس کے پیچھے ہلدی گھاٹی کے قبرستان ہے اور 1990 سے تدفین ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وہاں پر بحث ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں نے سمجھداری سے کام لیا، مسلمانوں نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، مسلمانوں نے ان میں سے کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو دفنائیں گے، ہم دفناتے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں دفنا سکتے ہو۔ اب معاملہ بگڑنے والا تھا، لڑائی ہو سکتی تھی، آپس میں جھڑپ کی صورتحال آ گئی تھی، لیکن مسلمانوں نے یہاں پر اپنے آپ پر قابو رکھا، انہوں نے غصے کا اظہار نہیں کیا اور پرشاسن کو کال کیا، تھانے میں فون لگایا گیا کہ آپ یہاں پر آئیے،
یہ ہماری قبرستان کی جگہ ہے اور ہمیں دفنانے سے روکا جا رہا ہے۔ 1 گھنٹہ گزر گئے، 2 گھنٹے گزر گئے، 8-10 گھنٹے کا وقت گزر گیا، لیکن پرشاسن نے آ کر وہاں پر مدد نہیں کی۔ پرشاسن نے دنگائیوں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی، حالات کو ان لوگوں نے قابو میں نہیں کیا۔ 8-10 گھنٹے تک آپس میں بحث چلتی رہی۔ اس کے بعد مردے کو واپس گھر لایا گیا، قبرستان میں دفنانے نہیں دیا گیا، اور پولیس نے کسی طرح کی کوئی مدد نہیں کی۔ اب استھانیہ لوگوں نے اپنی ایک ویڈیو جاری کر کے پورے معاملے کی اطلاع دی ہے۔ بھائی ایک سندرب میں ہم پرارتھی ہیں، آج سمے 11 بجے ہو رہا ہے رات کا، اور ہم یہاں پر پرتاپ نگر تھانے میں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے، تو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دن میں ہلدی گھاٹی روڈ پہ جو پیچھے مہیلا پولو ٹیکنیک کالج کے پیچھے جو اپنا قبرستان ہے، قریب 100 سال پرانا ہے وہ، اور وہاں پر دفنانے کرنے کا جو کام ہے اپنی پیڑھیوں سے، پرکھوں کے اور اپنے پرداداؤں سے کے سمے سے چلتا آ رہا ہے، اور اس کے کاغذات جو ریونیو بورڈ میں ہے، ہاؤسنگ بورڈ میں ہے، وہ ہمارے پاس ہے، ودمان ہے۔ آج کسی کی پڑوس میں منصوری سماج کے میت ہونے کے کارن ہم وہاں پر گئے۔ ہم جب قبر کی کھدائی کرنے لگے تو 2-3 ویکتی وہاں پہ آئے اور ہم کو کہا صاحب یہ یہاں پارک بنائیں گے، کریں گے، اور ہم کو وہاں پہ پریشان کیا، ہم کو کھودنے نہیں دیا گیا۔ تو ہم نے ان کو ہمارے دستاویز دکھائے جو آواسن منڈل نے دے رکھے ہیں، ریونیو بورڈ نے دے رکھے ہیں، اور ہمارے پاس سن 1991 سے لے کے اب تک کے کاغذات ہیں۔ تو وہ کاغذ ہم نے ان کو دکھائے، پھر بھی نہیں ہوا۔ پھر پرشاسن کو بلایا گیا تو پرشاسن نے ہمارے تھانے میں یہاں بلایا، تو ہم نے ہمارے کاغذات ان کو دے دیے، کر دیے، سب کچھ کر دیا، لیکن ہماری سنوائی ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ ہم دن کے 2 بجے سے ہم یہاں ابھی رات کے 11 بجے تک یہیں پر ہیں، اور ہمارا کوئی مقدمہ بھی درج نہیں ہوا ابھی تک، اور کوئی ریلیف ہمیں ملی نہیں ہے، اور کسی بھی پرکار کی ہماری کوئی مدد کہیں سے کی نہیں جا رہی ہے۔ تو آپ میڈیا کے مادھیم سے یا انیہ پرکار سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے جو دستاویز ہے ویلڈ ہیں، اچت ہیں، اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ہماری مدد کی جائے، اور ہمیں جو سچ ہے وہ لایا جائے۔ ہم کوئی غلط نیت سے کسی کے پٹا مکان سے کچھ قبضہ کرنے کے کسی پرکار کی اس میں نہیں ہے۔ ہم ویلڈ ہیں، اور ہمارا جو قبرستان ہے وہ برسوں پیڑھیوں پرانا ہے، تو اس میں ہماری ضرور سے ضرور مدد کی جائے۔ ٹھیک، یہ سبھی ہمارے بھائی ہیں جو یہاں پر اب تک ڈٹے ہوئے ہیں اس ٹھنڈ کے اندر، اور ہماری کسی پرکار سے کوئی مدد نہیں ہو پا رہی ہے۔ 25 جنوری 2024۔ تو آپ نے سنا اس ویڈیو کو۔ ملت ٹائمز کے جے پور میں نمائندہ ہے ناظم حسن، انہوں نے اس پورے معاملے میں جو وکٹمز ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ان کے ساتھ بات چیت کی، اور ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جو قبرستان کی جگہ ہے یہ ہماری جگہ ہے، اور ہم شروع سے یہاں پر اپنے لوگوں کو دفناتے آئے ہیں۔ ہمارے پاس اس کے ڈاکیومنٹس موجود ہے، پروف موجود ہے، اس کے باوجود نہ تو پولیس نے ہمیں کوئی مدد دی، نہ کسی اور نے سپورٹ کیا۔ ادھر ABP نیوز نے ایک خبر یہ شائع کی جس میں بتایا گیا کہ جب پولیس سے SHO سے یہ پوچھا گیا کہ یہاں قبرستان میں شرپسندوں نے مردہ کی تدفین نہیں ہونے دی اور آپ کے ہاں کمپلین کیا گیا، آپ نے موقع پر پہنچ کر حالات کو بہتر نہیں کیا، تو پولیس کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی سوچنا نہیں ملی، ہمیں کوئی خبر نہیں دی گئی۔ ملت ٹائمز کو جو ایکسکلوزیو رپورٹ وہاں سے ملی ہے اس میں بھی ACP ہری شنکر کہنا ہے کہ پرتاپ نگر تھانے میں کوئی اوپچارک کمپلین نہیں کی گئی، جبکہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ فون پر فون کرتے رہے، خبر بھیجتے رہے، تھانے میں گئے، لیکن اب جو ACP صاحب ہری شنکر وہ صاف لفظوں میں انکار کر رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی خبر ہی نہیں ملی۔ ٹھیک ہے، پولیس والے یا جو ہری شنکر صاحب ہیں جو ACP ہے ان کو اب تک خبر نہیں ملی، لیکن اب تو خبر مل چکی ہے، میڈیا میں بات چیت آ چکی ہے، نیشنل میڈیا میں اس پر خبر چل رہی ہے۔ اب تو جا کر کے اس معاملے کو اب سلجھائیے۔ جن لوگوں نے غنڈہ گردی کی، جن لوگوں نے میت کو دفنانے سے روکا، ان کے خلاف اب تو کارروائی کرنا ضروری ہے، ان کے خلاف FIR ہونا چاہیے، ان کو جیل میں ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک بھی جے پور پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ اور آئیے اب بتاتے ہیں آپ کو ایک اور خبر ہے مراد آباد کی۔ دیویش چودھری نے پولیس کے ہاں جا کر کمپلین درج کرایا کہ کچھ مسلم لڑکیاں دیویش چودھری کی بہن کو ورغلا رہی ہے، بھڑکا رہی ہے، اس کو مسلمان بنانا چاہتی ہے، اس کو کنورٹ کرنا چاہتی ہے، اس نے میری بہن کو برقع پہنا دیا۔ یہ دیویش چودھری نے پولیس کے ہاں جا کر کے کمپلین کیا، اور UP پولیس نے، مراد آباد پولیس نے بغیر تحقیق کے، بغیر انویسٹیگیشن کے FIR درج کر لیا نابالغ مسلم لڑکیوں کے خلاف کہ ان لوگوں نے
धर्म परिवर्तन का काम क्या है, दूसरे धर्म के लोगों को भड़काने का काम क्या है। दिवेश चौधरी ने एफआईआर में यह भी लिख दिया कि सब लव जिहाद का काम करेगी, यानी पहले ये तमाम लोग, ये तमाम मुस्लिम लड़कियां मेरी बहन को मुसलमान बनाएंगी, उसको हिजाब पहना रही है, फिर किसी मुसलमान लड़के से उसकी शादी करवाएगी, तो पूरा लव जिहाद का प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है। ये दिवेश चौधरी ने अपनी कंप्लेन में लिखा, अपनी एफआईआर में लिखा, और यूपी पुलिस ने आंख बंद करके एफआईआर को दर्ज कर लिया। उसने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दिया। उसके बाद जब एक वीडियो वायरल हुई, उस वीडियो में साफ लफ्ज़ों में सुना जा रहा है कि अपने भाई से बचने के लिए अपनी मर्जी से वो नन मुस्लिम लड़की मुसलमान सहेलियों के साथ हिजाब पहन रही है। वो रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे अपने भाई से बचकर जाना है, इसलिए मुझे हिजाब पहना दो। जब ये वीडियो वायरल हुई और जब वायरल वीडियो पुलिस तक पहुंची, उसके बाद पुलिस ने अपना दूसरा स्टेटमेंट जारी किया, और पुलिस ने अपना स्टेटमेंट जारी करके कहा कि एफआईआर करने वाले ने, कंप्लेन कराने आने वाले ने मिसगाइड किया, गलत बात पहुंचाई, इस वजह से एफआईआर दर्ज की गई थी। अब जिसने इस तरह की एफआईआर दर्ज करवाई है उसके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। पुलिस का दोनों तरह का बयान भी सामने आया, अब सुनिए। ये थाना बिलारी क्षेत्र में एक एफआईआर प्राप्त हुई है, जिसमें कि कंप्लेनेंट द्वारा बताया है कि उसकी बहन, जो कि नाबालिग लड़की है, वो कोचिंग में ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी। वहाँ पे कि कुछ लड़कियाँ हैं मुस्लिम धर्म की, जो कि उन्होंने इस लड़की को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया, वो मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। इसमें थाना बिलारी पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। 5 नामजद लोगों के खिलाफ में एफआईआर हुई है। इसमें हम लोग साक्ष्य संकलन कार्रवाई कर रहे हैं एवं अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित। तो ये यूपी पुलिस की रियलिटी है। जहां कहीं भी यूपी पुलिस को मुसलमानों का नाम मिलता है, फौरन यूपी पुलिस एफआईआर दर्ज कर देती है। बरेली का मामला सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला है कि जहां खाली घर में, मुसलमान के घर में 12 मुसलमानों ने नमाज अदा कर लिया, यूपी पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, उनको डिटेन भी कर लिया, बाद में उन सबको छोड़ा गया, और अब टीवी चैनलों पर इस पर बहस हो रही है। और सवाल ये पूछा जा रहा है, क्या हिंदू अपने घरों में जमा होकर पूजा पाठ नहीं करते? क्या दूसरे धर्म के लोग अपने घर में नहीं आते? घर के अंदर आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? किसी को राइट नहीं है सवाल पूछने का या उस पर एक्शन लेने का। लेकिन यूपी पुलिस मुसलमानों के मामले में लगातार मनमानी कर रही है। इधर मज़ारों को तोड़ने का सिलसिला भी देश भर में जारी है। लगातार देश में मुख्तलिफ मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मज़ारों को तोड़ा जा रहा है। और अब खबर आ रही है कि उत्तराखंड के देहरादून में सूफी कवि बाबा भूले शाह का जो मज़ार है, उसको दंगाइयों ने, शरपसंदों ने जाकर तोड़ा है, हथौड़े से तोड़ा है। और जिस तरह कानून की ध्वजा उड़ाई गई, लॉ एंड ऑर्डर की ध्वजा उड़ाई गई, पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया है। और ये कोई एक मामला सिर्फ उत्तराखंड का नहीं, बल्कि उत्तराखंड में मज़ारों को तोड़ने के दसियों वाक़यात सामने आ चुके हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, दिल्ली में आईटीओ में यमुना किनारे एक मज़ार है कमालुद्दीन साहब का, उस मज़ार को भी दंगाइयों ने जाकर तोड़ दिया। 10 दिन पहले शरपसंदों ने, दंगाइयों ने जाकर उस मज़ार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मज़ार उनसे नहीं टूट सका। पुलिस को कंप्लेन दिया गया, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, और पुलिस ने बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। पुलिस ने, प्रशासन ने नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद दोबारा उन दंगाइयों ने जाकर के हथौड़ा से उन मज़ारों को तोड़ दिया, हथियार का इस्तेमाल किया, ध्वजा उड़ा दी गई, और इसके बावजूद मज़ार तोड़ने वालों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। हालांकि जहां पर मज़ार है वहाँ पर मंदिर भी है, तो मंदिर से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, मंदिर से कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन मज़ार को जाकर इन लोगों ने तोड़ दिया। अगर वो यमुना की जगह है, सरकारी जगह है, और वहाँ पर कोई मज़ार नहीं हो सकता, तो फिर कोई मंदिर भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन मज़ार को इन लोगों ने तोड़ दिया, और मंदिर से इनको कोई दिक्कत नहीं। सवाल यही है कि क्या इस देश में सिर्फ मस्जिद ही इल्लीगल है, मज़ार ही इल्लीगल है? क्या मस्जिद, मज़ार और मदरसों की तामीर ही गैर कानूनी तौर पर की गई है? दूसरे धर्म की जो इमारतें हैं, उनकी जो इबादत गाहें हैं, क्या वो कब्ज़ा करके नहीं बनाई गई है, वो इल्लीगल तरीके से नहीं बनाई गई है? फिर सिर्फ मस्जिद पर ही एतराज़ क्यों? मस्जिद, दरगाह और मदरसे से ही लोगों को प्रॉब्लम क्यों है? पिछले दिनों प्रीत सिरोही को दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़बरदस्त फटकार लगाई थी, जब वो 1700 मस्जिदों की लिस्ट लेकर गया, गिरिनगर की मस्जिद का मामला उठा रहा था और कह रहा था कि मस्जिद इल्लीगल है, गैर कानूनी है, कब्ज़ा करके बनाई गई है, और हाई कोर्ट से उसको ज़बरदस्त फटकार लगी। लेकिन मामला एक नहीं है, बल्कि रोज़ाना देश में इस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं, और पुलिस की तरफ से वन साइडेड कार्रवाई की जाती है, नाम देख कर एक्शन लिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।
मिला टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।